اوس کو ایک یہودی قبیلہ سپورٹ کرتا تھا اور خزرج کو دوسرا یہودی قبیلہ سپورٹ کرتا تھا. اس کی تفصیلات کتابوں میں آ چکی ہیں. اس طرح وہ چاہتے تھے کہ عرب آپس میں لڑتے رہیں اور اس کا فائدہ انہی یہودیوں کو ہوتا رہے. اسی لیے عرب مجبور تھے یہودیوں سے غلہ خریدنے پر، اور یہودی اس کا بہت فائدہ اٹھاتے تھے. اور پھر زمینیں بھی ہتھیا لی سود کا کاروبار کر کے. عرب سرداروں کو سود پہ پیسے دیے جاتے تھے. وہ پہچان گئے جب انہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ہمیں ایک ریوائول کی ضرورت ہے. پوری مسلم امت کو، پوری مسلم دنیا کو ایک ریوائول کی ضرورت ہے. وہ ریوائول ہے کتابی ریوائول، بک ریولوشن. ہمیں ضرورت ہے اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں. ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے تھے اور کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلق. ہم نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی ہجرت فرما چکے تھے، مکے سے مدینے آ چکے تھے، قباء میں قیام کیا تقریباً 5 سے 20 دن تک. اس کے بارے میں اختلاف ہے علماء کے ہاں، اہل سیرت کے ہاں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن جو ہے وہ قباء میں قیام کیا. مختلف اقوال ہیں. کچھ علماء کا خیال ہے کہ 5 دن قیام کیا، کچھ کا خیال ہے کہ 10 دن تک قیام کیا، اور کچھ نے کہا کہ تقریباً 24 دن کے لگ بھگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لائے اور جمعے کی نماز پڑھی. 12 ربیع الاول کا دن تھا سن 1 ہجری، جب اسلامک کیلنڈر شروع ہو گیا. اور اسلامک کیلنڈر غالباً حضرت عمر کے دور میں رائج کیا گیا، لیکن اس کا شروع کرنا یا اس کی جو شروعات تھی، اس کی ابتدا جو ہے وہ اللہ کے نبی کی ہجرت کے دن، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، اس دن سے کی گئی. اسلامک کیلنڈر کا انعقاد جو ہے وہ حضرت عمر کے دور میں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا. یعنی ہجری کا سال جو ہے اس کا انعقاد حضرت عمر کے دور میں، کیونکہ اس کی ضرورت پڑی بعد میں مسلمانوں کو اپنی تنظیم کے لیے، منظم ہونے کے لیے اپنا کیلنڈر چاہیے تھا، اور اس کی جو ابتدا کی گئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے دن سے، ہجرت کے وقت سے ہوئی. تو 12 ربیع الاول کا دن تھا جب اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہوئے. میں پچھلی قسط میں بتا رہا تھا کہ مدینے میں تقریباً 3 گروہ جو تھے وہ رہتے تھے. مثال کے طور پہ مسلمانوں کا گروہ، مہاجرین اور انصار کا گروہ. مہاجرین وہ لوگ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے، اور انصار وہ لوگ تھے اوس اور خزرج کے، دونوں قبائل کے وہ لوگ تھے جنہوں نے مہاجرین کو سپورٹ دی، ان کی مدد کی، ان کو رہنے کے لیے گھر دیے اور ان کو اپنے معاملات میں ایک شریک بنایا. تو ان تمام کا مجموعہ، مہاجرین اور انصار کا مجموعہ، انصار جو تھے وہ 2 قبائل پہ غالباً مبنی تھے، مثال کے طور پہ اوس اور خزرج. ان تمام کے مجموعے کو ہم نے مسلمانوں کا مجموعہ کہہ لیا. دوسرا گروہ جو تھا وہ منافقین اور مشرکین کا تھا. منافقین جو تھے وہ حقیقت میں مشرک ہی تھے، دل میں کافر تھے، لیکن بظاہر مسلمان ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو ایکسیپٹنس جو ہے اس کو کریٹ کرنے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری بھی بات سنی جائے. با اثر ہونے کے لیے، اپنا اثر قائم کرنے کے لیے کچھ مشرکین نے اسلام لانے کا ڈھونگ رچایا. تو دوسرا گروہ وہ ان لوگوں کا تھا جس کی لیڈرشپ عبداللہ بن ابی بن سلول کے ہاتھ میں تھی. وہ ایک لیڈر تھا، اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا، اور اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اس کی بادشاہت جو ہے وہ پس پشت ڈال دی گئی. یعنی اللہ کے نبی جو ہیں وہ مدینہ کے حکمران بن گئے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے خواب جو ہیں ان پہ پانی پھر گیا، جس کی وجہ سے وہ دشمن ہو گیا مسلمانوں کا. اور
اسلام کے اول دور میں جب ہجرت کے بعد مدینے میں اللہ کے نبی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبداللہ بن ابی بن سلول مشرک ہی رہا، لیکن جنگ بدر کے بعد اس نے اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا، اور لیکن حقیقت میں وہ ایک مشرک ہی تھا، منافق تھا، اس کو منافق کہا گیا کیونکہ وہ اندر سے کچھ اور تھا، باہر سے کچھ اور۔ تیسرا گروہ یہودیوں کا تھا، جس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہودی اس خطے میں اس لیے آباد تھے، مدینہ کے شہر میں اور مدینہ کے شہر کے آس پاس اس لیے آباد تھے کہ وہ ایک نبی کی توقع کر رہے تھے، ایک نبی کے آنے کی، جس کو وہ مسیح کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ ایک مسیح یا ایک مسیح آئے گا اس علاقے میں، اور وہ ہمیں بچائے گا، ہماری مدد کرے گا، ہم پر جو ظلم ڈھائے گئے پچھلی صدیوں میں ان کا بدلہ لے گا۔ تو یہ ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پیشن گوئیاں میں پہلی قسطوں میں، شروع کی قسطوں میں بیان کر چکا ہوں۔ تو ان پیشن گوئیوں کے مد نظر یہودی جو ہیں وہ آباد ہو گئے مدینہ کے شہر میں اور اس کے آس پاس، اور یہ سوال اٹھایا گیا بہت بار کہ یہودی یہاں پر کیوں آباد تھے، اسی خطے میں کیوں آباد تھے، اسی علاقے میں کیوں آباد تھے؟ اور اس کی وجہ یہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک توقع کر رہے تھے مسیح کی، ایک نبی کی جو آئیں گے، اور وہ دھمکیاں بھی دیتے تھے عربوں کو۔ تو یہی باتیں سن کے جب اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان ہوا مکے سے، اوس اور خزرج کے کچھ لوگ اللہ کے نبی کو آ کے ملے اور اسلام قبول کر لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہودی یہ اعلان کرتے آ رہے ہیں کافی وقت سے۔ تو یہودیوں کا کیا کاروبار تھا مدینے میں؟ یہودی جو ہیں وہ غلے کا کاروبار کرتے تھے، یہودی جو ہیں وہ کپڑے کے کاروبار میں جو ہے وہ کافی بڑی ان کی انویسٹمنٹس تھیں، یہودی جو ہیں وہ سود پر پیسہ دیا کرتے تھے عربوں کو، یہاں تک کہ یہودیوں کے جو قبیلے آباد تھے مدینے میں اور مدینے کے آس پاس، وہ اوس اور خزرج کو جنگ پر اکساتے تھے، ان دو بڑے قبیلوں کو جنگ پر اکساتے تھے، اور پھر ایک قبیلے کو، مثال کے طور پہ اوس کو ایک یہودی قبیلہ سپورٹ کرتا تھا اور خزرج کو دوسرا یہودی قبیلہ سپورٹ کرتا تھا، اس کی تفصیلات کتابوں میں آ چکی ہیں۔ تو اس طرح وہ چاہتے تھے کہ عرب آپس میں لڑتے رہیں اور اس کا فائدہ انہی یہودیوں کو ہوتا رہے، یہی اسلحہ دیں، یہی قرضہ دیں، اور جب سود پہ قرضہ دیا جائے تو عرب سردار سود کے وزن تلے جو ہے وہ دبا دیے جائیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی زمینیں جو ہیں وہ ہتھیا لی جائیں۔ اسی وجہ سے یہودی بہت امیر ہو گئے، ان کے پاس بہت پیسہ آ گیا۔ ایک تو ان کا کاروبار تھا امپورٹ ایکسپورٹ کا، اور بہت کامیاب تاجر تھے یہودی، ان کی تجارت جو ہے وہ یمن سے اور شام کے علاقوں سے اور بہت سارے علاقوں سے جو ہے وہ ایکٹیو تھی ان میں، اور کھجور کی درآمد اور کپڑوں کی اور غلے کی برآمد جو ہے وہ یہودیوں کے ذمہ تھی، اسی لیے عرب مجبور تھے یہودیوں سے غلہ خریدنے پر، اور یہودی اس کا بہت فائدہ اٹھاتے تھے، اور پھر زمینیں بھی ہتھیا لی سود کا کاروبار کر کے، عرب سرداروں کو سود پہ پیسے دیے جاتے تھے۔ تو اس سلسلے میں یہودی بہت ایکٹیو تھے، اور آج بھی، آج کے دور میں بھی دنیا کے جو بہت بڑے بینکس ہیں، اگر آپ دیکھیں جو بینکنگ سسٹم ہے، اس پر غلبہ جو ہے وہ غالباً صہیونی طاقتوں کا ہے۔ صہیونی جو ہیں، تمام یہودی صہیونی نہیں ہیں، لیکن اکثر صہیونی جو ہیں وہ یہودی ہیں، اکثر صہیونی جو ہیں زائنسٹ جن کو کہا جاتا ہے، جن کا اسرائیل یعنی جنہوں نے اسرائیل کا ملک بنایا یا اسٹیٹ آف اسرائیل بنائی اور فلسطین کے علاقے پہ قبضہ کیا، غالباً مورخین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس گروہ نے فلسطین کے علاقے پر قبضہ جو ہے وہ صرف اپنی مالی طاقت کی بنیاد پہ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے فوجی طاقت بھی استعمال کی، بعد میں اسلحہ بھی خریدا، جنگیں بھی لڑیں فلسطینیوں کے ساتھ، فلسطینیوں پہ ظلم بھی ڈھائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو یورپین طاقتیں پہلی جنگ عظیم کے بعد بے بس ہو گئیں اس گروہ کے آگے، وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ مالی طور پہ اس گروہ نے یورپین طاقتوں کو مجبور کیا
اور ان کو بے بس کر دیا، کیونکہ بینکنگ کا نظام اس گروہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ بہت طاقتور اور بااثر گروپ تھا۔ 19ویں صدی عیسوی میں انہوں نے اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑھایا اور مغربی طاقتوں کے اوپر اپنا تسلط قائم کیا معاشی طور پہ، اور اس کے بعد اس تسلط کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنا جو عزم تھا فلسطین کا علاقہ ہتھیانے کا، وہ انہوں نے جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچایا۔ بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ ان کا جو لیڈر تھا 19ویں صدی عیسوی میں، اس کا نام تھا تھیوڈور ہرٹزل، جو ایک جرنلسٹ تھا بنیادی طور پہ، لیکن بعد میں وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بن گیا، اور اس نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی جس کو اردو اور عربی میں صہیونی تنظیم کہا جاتا ہے اور انگریزی زبان میں زائنسٹ موومنٹ کہا جاتا ہے۔ اس نے اس کی بنیاد رکھی اور اس نے خلیفہ جو آخری خلیفہ تھے، بلکہ آخری خلیفاؤں میں سے ایک خلیفہ تھے عثمانی سلطنت کے، جن کا نام تھا سلطان عبد الحمید، ان تک رسائی حاصل کی اور ان کو یہ دعوت دی کہ اگر آپ فلسطین کا علاقہ ہمارے حوالے کر دیں تو ہم آپ کے قرضے جو ہیں یورپین طاقتوں کی طرف وہ ہم معاف کروا دیں گے یا ہم ادا کر دیں گے۔ یعنی اتنی طاقت تھی اس گروہ میں، فائنینشلی معاشی طور پہ یہ اتنے مضبوط تھے کہ یہ بادشاہوں کو اور خلیفاؤں کو اور سلاطین کو جو ہے یرغمال بنا سکتے تھے۔ تو سلطان عبد الحمید نے جواب دیا کہ قرضہ تو ہم پر ہے، لیکن یہ فلسطین کی سرزمین جو ہے یہ مسلمانوں کی ہے، یہ میری کوئی آبائی جائیداد نہیں ہے جو میں آپ کے حوالے کر دوں اپنا قرضہ معاف کرانے کے لیے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی، اور جس کے نتیجے میں سازش کر کے صہیونی تحریک نے اور اس کے جو متحرک بانی اور ممبرز تھے، انہوں نے فلسطین کا علاقہ جو ہے وہ برٹش ایمپائر یا برٹش گورنمنٹ سے حاصل کر لیا۔ اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں جو کسی اور موقع پہ بیان کی جا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی اقساط میں ہم جب تاریخ کا ذکر کریں گے تو یہ چیزیں دیکھیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو مدینے میں گروہ آباد تھے یہودیوں کے، انہوں نے اسی قسم کی جو ہے وہ اسٹریٹجی اپنائی ہوئی تھی۔ لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے سود پر، اور جب وہ سود ادا نہیں کر سکتے تھے تو ان کی پراپرٹی جو ہے وہ کانفسکیٹ کر لی جاتی تھی، اس پہ قبضہ قائم کر لیا جاتا تھا ایک نتیجے کے طور پہ۔ تو بہت سارے عرب سردار جو تھے اوس اور خزرج کے، انہوں نے اپنی زمینیں جو ہیں وہ گنوا دی، اور یہودیوں نے وہاں پر کھجوروں کے باغات لگائے، اور کھجوروں کی جو پروڈکٹ جو پروڈیوس تھی، جو غلہ تھا، یعنی غلے سے مراد جو کھجوروں کی فصلیں تھیں، ان سے یہودیوں نے فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ تو یہودی بہت طاقتور ہو گئے، ان کے پاس مالی طاقت تھی، اور مالی طاقت جب آ جائے تو فوجی طاقت بنانا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو انہوں نے بہت سارا اسلحہ بھی خرید رکھا تھا، اور وہ اسلحہ بھی گروی دیتے تھے عربوں کو لڑنے کے لیے۔ تو جب یہ بہت بڑی جنگ ہوئی، جنگ بعاث، جس کا ذکر میں کر چکا ہوں، اوس اور خزرج کے مابین، اور بہت سارے عرب مارے گئے، کچھ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے اور ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یہ جنگ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی۔ اور اسی فکر کے تحت وہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ آپ مدینے تشریف لائیے، یثرب میں آپ پناہ حاصل کیجیے، اور ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، اور ہم لوگوں کے درمیان جو ہے وہ امن قائم کیجیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت قبول کی اور مدینے تشریف لائے، اور اوس اور خزرج کے درمیان امن قائم کر دیا، جس کی تکلیف سب سے زیادہ منافقین کو ہوئی، عبداللہ بن ابی بن سلول جیسے لوگوں کو، جو یہودیوں کے بہت قریب تھے، قریبی ساتھی تھے، اور یہودیوں کو جن کو بہت بڑا دھچکا لگا، مالی دھچکا، کیونکہ جنگ سے ان کو فائدہ ہو رہا تھا۔ جب عرب آپس میں لڑ رہے تھے، جنگیں کر رہے تھے، تو مال کس کا استعمال ہو رہا تھا؟ پیسہ کس کا استعمال ہو رہا تھا؟ غلہ کس کا استعمال ہو رہا تھا؟ جنگ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، جنگ میں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف لڑائی کرنی ہے، جنگ کا مطلب ہے لاجسٹکس، سپلائی روٹس، جنگ کا مطلب ہے اسلحے کی سپلائی، کھانے کی سپلائی، بندوں کی سپلائی، یہ ساری چیزیں جنگ کا مطلب۔
تو یہودیوں کو بہت تکلیف ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تھا، اور یہودیوں کی جو دشمنی تھی وہ بعد میں ظاہر ہوئی غالباً، لیکن شروع کے دنوں میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دشمنی مول نہیں لی، بلکہ کچھ لوگ اللہ کے نبی کو ملنے آئے اور کچھ یہودیوں نے تو اسلام قبول کر لیا. مثال کے طور پہ عبداللہ بن سلام کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ تشریف لائے. ایک یہودی عالم تھے، بڑا نام تھا ان کا مدینے کے یہودیوں میں. تو جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے سوالات کیے، ان سوالوں کے جواب ان کو ملے، تسلی بخش جواب، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وہ پہچان گئے جب انہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے نبی کی گفتگو سنی، ان کا انداز دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا. یہ ایک عالم تھے، عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم تھے، کتابیں پڑھ چکے تھے، صحیفوں کو ازبر کر چکے تھے، اور زمانہ ساز آدمی تھے. دیکھیں کتابیں پڑھنے والا شخص جو ہوتا ہے نا، وہ بہت فائدہ مند بھی ہوتا ہے اور بہت خطرناک بھی ہوتا ہے. اس لیے کتابوں کا بہت بڑا مقام ہے اسلام کی تاریخ میں. اسلامک تہذیب جو تھی، اسلامک سویلائزیشن یا اسلامی تہذیب جس کا نام رکھا گیا تاریخی طور پہ، اس کی بنیاد تقریباً مکمل طور پہ کتابوں کے ساتھ محبت پر تھی. جب تک مسلمانوں نے کتابوں کو اپنے ساتھ رکھا، مسلمانوں کو کتابیں عزیز رہیں، مسلمان غالب رہے. جیسے ہی مسلمانوں پر کفار کا غلبہ ہوا، کلونیل پاورز کا غلبہ ہوا، انہوں نے اپنی کتابیں مسلمانوں کو دیں اور مسلمانوں کی کتابیں ان سے چھین لی، مسلمانوں کی تہذیب ان سے چھین لی، اور اپنے رنگ میں مسلمانوں کو ڈھال دیا، اور مسلمان اپنی تہذیب سے کٹ گئے تقریباً 200 سال پہلے. اس کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہوا. جب تک مسلمان اپنی کتابیں نہیں اٹھائیں گے، اپنے علماء کی کتابیں نہیں پڑھیں گے، قدیم علماء، اور جب تک قرآن کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کی تشریح سنت کی روشنی میں نہیں پڑھیں گے، جب تک اسلامی فلسفہ نہیں پڑھیں گے، جب تک ہمارے جو سب سے بڑے دانشور جو پیچھے گزر چکے ہیں، ہمارے مفکرین، ہمارے بلغاء، خطباء، علماء، ان کی کتابیں نہیں پڑھیں گے، ہمارے شعراء، تب تک ہماری عقل جو ہے وہ ٹھکانے نہیں آئے گی، تب تک ہماری عقل جو ہے وہ کام نہیں کرے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تہذیب کو دوبارہ پہچانیں، اس کو ری ڈسکور کریں، جس کو کہتے ہیں نشاط ثانیہ. ہمیں ایک ریوائول کی ضرورت ہے. پوری مسلم امت کو، پوری مسلم دنیا کو ایک ریوائول کی ضرورت ہے. وہ ریوائول ہے کتابی ریوائول، بک ریولوشن. ہمیں ضرورت ہے اس کی. اسی نے ہمیں آزاد کیا تھا، اسی نے ہمیں عظیم بنایا تھا، اور یہی ہمیں عظیم بنائے گی. یہی ریولوشن، کتابی انقلاب. کتابیں پڑھنی ہیں، گھروں میں لائبریریز قائم کریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ جو گلوری تھی ونس اپون اے ٹائم اسلام کی، اسلامی تہذیب کی، جو 1000 سال تک مسلمانوں نے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کیا، معاشی طور پہ، علمی طور پہ، ثقافتی طور پہ، فوجی طور پہ، سیاسی طور پہ، آپ نام لیجئے، ہر میدان میں مسلمان جو ہیں وہ صف اول میں تھے. آپ بنو امیہ کے دور سے لے کر بنو عباس کے دور میں آ جائیے، اس کے بعد عثمانی خلافت کو دیکھ لیجئے. وہ حقیقی خلافت تھی یا نہیں تھی وہ ایک اور مسئلہ ہے، اس کے اوپر علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کی رائے ہے کہ خلافت صرف قریش کے ہی لیے ہے، الائمۃ من قریش. لیکن دوسرے علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی اور گروہ غلبہ حاصل کر لے اور خلافت کا دعویٰ کر دے تو ان کی خلافت کو مان لیا جائے گا. پھر اس کے بعد مغلوں کو دیکھ لیں آپ ہندوستان میں. ہاں، مغل مکمل طور پہ اسلامی نہیں تھے، ان میں کمزوریاں تھیں. اگر ہم اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو نکال دیں تو مغل جو ہیں وہ باقی شہنشاہ جو تو مغل شہنشاہ تھے، شاہ جہان، جہانگیر، اکبر، بابر، ہمایون، یہ لوگ اتنے اسلامی نہیں تھے، لیکن اسلام سے محبت ضرور تھی. حتیٰ کہ اکبر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اکبر کافر نہیں مرے.
ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دین الہی رائج کیا اور کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے اسلام سے، لیکن یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دین الہی جو ہے وہ ایک سوچ تھی، ایک آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک مسٹیکل آرڈر تھا، ایک روحانی سلسلہ تھا، وہ ایک نیا دین نہیں تھا۔ اکبر کی یہ انٹینشن نہیں تھی، اس کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ ایک نیا دین رائج کرے، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اکبر کے اوپر علماء نے فتوے بھی دیے اور ان کی تکفیر بھی کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ بہت رچ ہے، بہت وائبرنٹ ہے اور بہت ڈائنامک ہے، اور تقریباً تمام کی تمام جو اسلامی تہذیب تھی اس کی بنیاد کتابوں پر رکھی گئی۔ جب تک مسلمان کتابوں کے قریب رہے یا کتابوں کو اپنے قریب رکھا، مسلمان طاقتور رہے، غالب رہے۔ جیسے ہی کتاب سے فاصلہ بڑھا، کتاب ہاتھ سے گئی، عزت بھی گئی، مال بھی گیا، دولت بھی گئی اور اثر بھی گیا۔ تو اگر آپ نے بااثر بننا ہے دنیا میں اسلامک آرڈر قائم کرنا ہے اور اسلام کی عزت کو دوبارہ بحال کرنا ہے، اسلامی تہذیب کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے، اس کی تجدید کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کتابوں کی ضرورت پڑے گی۔ سب سے پہلے خود پڑھیں کتابیں، گھروں میں لائبریریز بنائیں، مکتب بنائیں، اور ان کتابوں کو اپنے خاندانوں میں عام کریں، لوگوں کو ترجیح دیں، لوگوں کو تنبیہ کریں کہ وہ یہ کتابیں پڑھیں، تاکہ کتابوں کو ترجیح دیں، کتابوں کو اپنی زندگی میں اہم بنائیں۔ تو یہ عبداللہ بن سلام جو تھے بہت کتابی شخص تھے، عالم تھے، کتابیں پڑھ چکے تھے، اور وہ شخصیت یا شخصیتوں کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور ان کا یہ شخص جو ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جیسے اسلام قبول کیا اس کے بعد کیا ہوا، جو مدینہ کے دوسرے یہودی تھے ان کا کیا رویہ تھا، کیا رسپانس تھا، اس کے بارے میں اگلی قسط میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔